اپنے آپ کو گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں نا. میں تو ایسا ہی ہوں جی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں وظیفوں سے منع کر دیتا ہوں, میں فلان کرتا ہوں. بھائی جان مجھے پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. کوئی سے نے ماننا ہے مانے, نہیں ماننا نہ مانے, مجھے کیا ضرورت ہے. میں تو صاف صاف سیدھی سیدھی باتیں کرنے کا. پھر یہ جی اگر جی کالا جادو ہے, جی اندھیرا ہے تو فلان ہے, تو بھائی جان اندھیرے کا علاج روشنی ہے نا, اندھیرے کا علاج اندھیرا ہے. جادو کا علاج جادو کیسے ہو گیا؟ روشنی ہے, نور ہے. اللہ کے ساتھ جڑے, اپنے اندر اللہ کا احساس پیدا کریں, دیکھیں اللہ راستے پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے اسٹرالوجر سید حیدر جعفری صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جو بھی ٹاپک ہوتا ہے, جو بھی ریسرچ ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم ان سے بات کرتے ہیں. ناظرین, آپ نے پریویس ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جو انہوں نے بری نظر کے حوالے سے بتایا ہمیں, لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ہونے جا رہا ہے. جنات کے حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جن لوگوں کو جنات کا نالج نہیں ہے, جو لوگ اس کو, کئی ایسے بھی لوگ ہیں, سوری ٹو سے میں کہنا پڑتا ہے مجھے یہ, کہ وہ نہیں اس پہ یقین رکھتے. لیکن اگر ہم بات کریں جنات کی, یہ کہاں پائے جاتے ہیں, یہ ہسٹری کیا ہے, یہ کیسے انسان کے اوپر حاوی ہوتے ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے, آج کی ڈیٹیل ویڈیو میں ہم بات کریں گے سید حیدر جعفری صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر بہت شکریہ ٹائم یو دینے آر کا. آلویز ویلکم بھائی, یو آر آلویز ویلکم. بات یہ ہے, پہلے اس طرف بات کر لیں جو آپ نے کہا ہے کہ جی نہیں مانتے, تو ٹھیک ہے سر, نہ مانے, ہمارا کام بتانا ہے, منانا تو نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے. رہ گئی بات یہ ہے کہ جنات تو سورہ جن قرآن پاک میں موجود ہے, مسجد جن مکے میں مدینے میں موجود ہے, مکے میں بھی ہے مدینے میں بھی ہے. جنات کے ہونے کے ثبوت سورہ دخان میں ملتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے جنات کو بغیر دھوئیں والی دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا. شیطان جو ہے وہ جن ہے, شیطان کا پلینٹ یہی تھا جہاں پہ ہم ہیں. ٹھیک ہے. شیطان اسی پلینٹ سے اٹھا اور اللہ کی قربت میں گیا, عرش معلیٰ تک پہنچا, اللہ کی قرب میں گیا, اور پھر وہاں سے راندہ درگاہ ہو کے واپس اسی پلینٹ کے اوپر اتار دیا گیا. اور حضرت آدم اور حضرت اماں حوا جو ہے ان کو علیہم الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ بطور سزا کیا تھی, اللہ نے ان کے بننے سے پہلے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم علیہ السلام تو ابھی بنے ہی نہیں تھے, تو اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں یہ بت بنانے جا رہا ہوں, اس کے میں زمین پہ خلافت دوں گا. تو یہ زمین کی خلافت کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو گیا ہوا, پہلے ہی ہو گیا. تو آدم علیہ السلام کو پھر وہ سارا کانسیپٹ کہ آدم علیہ السلام نے کچھ کیا, پھر ان کو زمین پہ اتارا گیا, اور پھر ان کی اولاد یہیں پہ موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے, اسٹیفن ہاکنگز جو کہتا ہے کہ یہ زمین پہ انسان ایلین ہے, تو انسان ایلین ہے, بیسیکلی انسان کا پلینٹ نہیں ہے. انسان تو وہاں عرش معلیٰ پہ بنا تھا. انسان کا تو انا للہ و انا الیہ راجعون بھی یہی ہے کہ وہاں سے پیدا ہوئے تھے, یہاں آ گئے, یہاں سے واپس جائیں گے تو ہمارا سفر مکمل ہو جائے گا. ہمارا سفر جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جائیں گے, تو یہ تو وہاں سے شروع ہوا تھا اور وہیں جا کے ختم ہوگا. جنات کا یہاں سے شروع ہوتا ہے, وہاں سے واپس پھر یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک میں کئی آیات ہیں. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, کیا گروہ جن و انس اگر تم جو ہے وہ زمین کے اقطار سے, اقطار کو سمجھیے گا, اصل میں کہانی یہ ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی قطاروں سے, تو یہ لیئر تھیری تو آج آ رہی ہے, یہ 50-60 سال پہلے کہ کائنات میں لیئرز ہیں, اوزون لیئر ہے, فلاں لیئر ہے. 100 سال 150 سال پہلے کی ریسرچ ہے, اس سے زیادہ تو لیئرز تھیوری تو پہلے تھی ہی نہیں. بالکل شاید ہوا کی کم ہے, پھر اس سے اوپر ہے. تو یہ تو ہے تو قرآن پاک 1400 سال پہلے لیئرز کی بات کر ہے کہ اقطار السماوات والارض, زمین اور آسمان کی قطاروں سے باہر نکل سکتے ہو نکلو. لا تنفذون الا بسلطان, تم نہیں نکل سکتے جب تک کہ سلطان تمہارے پاس نہ ہو. اب سلطان کے اوپر بہت ساری ہے, آپ لوگوں تو پتہ نہیں ہے, لیکن دنیا میں جو فیول بنایا گیا تھا جس سے جو ہے وہ راکٹس اور وہ جو اسپیس شٹلز جو ہیں وہ زمین کی مدار کو چیر کے نکلتی ہیں, تو جو فیول اس میں استعمال ہوتا ہے اس کا نام انہوں نے سلطان رکھ دیا تھا. آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو تو پڑھتے ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو رسالت مآب سرکار ختمی ہے, مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کیا کہ انما بعثت معلما, مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا. اپنا تعارف کیا کرایہ انا مدینہ العلم وعلیم بابوا, تو جو عالم ہیں جن کے اوپر علم ختم ہے انہاں دی امت ہے سب تو زیادہ جڑی ہے جاہل ہو گئی. انہوں نے تو مطلب
جن پڑھ لے, سانو تو جن چڑھن دا پتا ہے, سانو جن دے ہون دا پتا نہیں ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جی فلانے تے جن چڑھ گیا, فلانے تے جن چڑھ گیا. آج تک یہ نہیں پتا لگتا کہ جی جن چڑھتا کیوں ہے, جن نے اثر کیوں کیا. ٹھیک ہے, مخلوقات. بات یہ ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, جنات سمیت تمام مخلوقوں نے آپ کو سجدہ کیا ہوا, تو پھر ان کی جرت کیسے ہو گئی کہ آپ کے اوپر ہاتھ ڈال لیں. یہ روشنی جل رہی ہے نا, یہاں میں ہاتھ رکھوں گا تو یہاں شیڈ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, واللہ نور السماوات والارض. آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز آئے گی تو آپ کی زندگی میں گرے ایریاز بنیں گے, ورنہ نہیں بنیں گے. آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ منفی چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز ہو جائیں. آپ اللہ کے ساتھ گریں گے. یعنی میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں, یہ انسان ہے, یہ وہ ساری مخلوق ہے جس نے انسان کو سجدہ کیا. اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہاتھ ڈال لے. ہاں, یہ اپنے مقام سے گرے گا تو یہ حاوی ہوگی. اب دنیا کا ہر بابا جو ہے جن لاؤ, جن لاؤ, جن لاؤ, جن نو ٹھیک کرو جی, جنوں کا تدارک کرو. اینو کوئی نہیں کہتا تو انسان دا پتر بن جا, تیرے ال تے آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا, تیرے ال تے آن گئی نہیں. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں گے تو رستے نکلیں گے نا. مخلوق گرے رہیں گے تو گرے رہیں گے, گرے ہوئے لوگوں کے لیے تو رستے نہیں ہوتے بالکل. چلنے والوں کے لیے رستے شاہ جی, پتہ کیسے لگتا ہے ایک عام انسان کو کہ میرے اوپر اثرات آ رہے ہیں؟ یہاں کہا جاتا ہے کہ دال پڑی ہوئی اس کے اوپر سے گزر گئے, صدقے کی چیز سے اوپر سے گزر گئے, اثرات ہو گئے, کوئی اندھیری جگہ. آپ ویک ہیں تو ہو گئے نا. میں آپ کو سمجھا کیا رہا ہوں بھائی جان, ہر انسان کے گرد, جیسے آپ نے میڈیکل سائنس کو پڑھا ہے, امیونٹی ٹھیک ہو تو بیماری نہیں ہوتی. اگر آپ کے اندر امیونٹی اسٹرانگ ہے تو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے اندر کا اینٹی بایوٹک سسٹم اس بیماری کے خلاف لڑ رہا ہوگا, اس کو وہیں ختم کر دے گا. جیسے اس کے جراثیم آئیں گے مر جائیں گے. اسی طرح انسان کے گرد اللہ نے ایک مقناطیسی حصار لگایا ہوا جس کو ٹیکنیکلی اورا کہتے ہیں. اورا کام کرتا ہے ایک کمپیوٹر میں وائرس شیلڈ کی طرح, اینٹی وائرس شیلڈ کی طرح. اب اینٹی وائرس شیلڈ اگر انسٹال ہی نہیں ہے کسی فون میں, کسی کمپیوٹر پہ, کسی لیپ ٹاپ پہ, تو کوئی بھی وائرس کبھی بھی کہیں کا بھی کسی کا بھی آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. آپ کی وہ وائرس شیلڈ انسٹال ہے, آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی. آپ کو کہے گا کیا کہ جی وہ فلانی چیز اتنے پئی سی, اتوں لنگ گئے. یار لنگ جاؤ, دنیا میں رہنا ہے, سارا کچھ ہے. اب آپ کتنا احتیاط کر لیں گے, کہاں سے کر لیں گے. اپنے آپ کو مضبوط کیوں نہیں کرتے, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیوں نہیں کرتے, یہ تمہیں سمجھ نہیں آتی. اصل وجہ یہ ہے. اور لوگ بھی گزرتے ہیں, اگر وہ اللہ کے قریب ہیں تو ان پہ حاوی نہیں ہو رہے. کچھ بھی نہیں ہوتا یار. اب یہ جو ہے یہ مطلب ٹھیک ہے, جادوگر یا کچھ وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو عملیات سفری کرتے ہیں, وہ بھی قبرستانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. فقیر بھی قبرستان میں بیٹھا, فقیر نو تو جن نہیں چڑھتا, اولیاء اللہ کو تو جن نہیں چڑھتا, بھاگتا ہے ان سے. جی ٹھیک ہے, وہ کیسے کر لیتے ہیں, یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی یار. چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو اس میں سورج کا قصور ہے, چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے, وہ انجی ہونا ہے. نہیں نظر آتا تو نہ صحیح, ہمیں کیا, نہ مانے, ہمیں منانا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. میں اپنا کام دیانتداری سے کرنے کا عادی ہوں. ہماری فیلڈ میں لوگ ڈراتے ہیں اور جنات کا نام لے کے تو جو ہے وہ سودا بیچتے ہیں. تو بھائی جان سیدھی سی بات ہے, میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. جنی دیر تک لوکاں چکل شعور نہیں نہ آندا, اونی دیر تک بابیاں دا کام بند نہیں ہو سکتا. یہ تو ٹھیک ہے, بڑی سیدھی سی بات ہے. نہ میں بابوں کو مانتا ہوں اور نہ مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے. میں سائنس کا آدمی ہوں, میں ٹیکنیکلی چیزوں کو سمجھتا ہوں. میں نے قرآن پاک پڑھا ہے, جتنا میں نے پڑھا ہوا ہے, اور جتنی میں نے قرآن کے الفا نمیرکس میں تھوڑی بہت مجھے آتا ہے, زیادہ میں نے کبھی کلیم ہی نہیں کیا, تو اتنا ہی آتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اکثر کہ مغرب کے بعد ہماری چھت پہ آوازیں آتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہاں جائیں گے کوئی چیز مطلب کہ نا گزر کے گئی یا اس طرح کی چیز دیکھی. تو یہ پازیٹیو جن بھی ہوتے ہیں جو بھائی جان میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جنات کا پلانٹ ہے. جنات کی تعداد آپ 7 ارب ہے, 7.5 ارب ہے. جنات کی تعداد آپ سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے. ان کا پلانٹ ہے, وہ یہاں رہتے ہیں, ان کی جگہ ہے. ہم انویڈرز ہیں, نہ چھیڑو انہوں نے. آپ کے گھر میں کوئی آئے کہ جی چلو جی انہیں ساڈا گھر ہے تو نکلو اتوں باہر, آپ کیا کہیں گے کہ جی بسم اللہ آ جائیں, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. آپ بھی ریٹیلیٹ کریں گے. تو نہ چھیڑو جنہاں نو, مامے کیوں بن دے ہو. یہ بھی ہے بھئی, اگر کوئی آواز آ رہی ہے تو آتی رہے, کیا ہو گیا. آپ اتنے ہی اپنا نیلے ہیں, اتنے ہی آپ گزرے ہوئے کہ وہ ہلکی سی آواز آپ کو لے کے بیٹھ جائے گی, آتی رہے. آپ دلیر کیوں نہیں ہوتے, آپ کے ساتھ اللہ نہیں ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے
تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. تو یہی ایمان کا حصہ پورا نہیں ہو رہا. تہاڈے دے اندر ڈر نے, فیئرز نے, جدا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ نیئر ٹو دا گاڈ. آپ کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. اپنے آپ کو گرے بان میں منہ ڈال کے دیکھیں نا. میں تو ایسا ہی ہوں جی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں وظیفوں سے منع کر دیتا ہوں, میں فلان کرتا ہوں. بھائی جان مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. کوئی سے نے ماننا ہے مانے, نہیں ماننا نہ مانے, مجھے کیا ضرورت ہے. میں تو صاف صاف سیدھی سیدھی باتیں کرنے کا آتی ہوں. بالکل ایسے ہی. مجھے کوئی جو ہے نا وہ ایکنالجمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے وہ کام کرنا ہے جو مجھے میرے دین نے اور مجھے میری انسانیت نے سکھایا. بالکل ایسے ہی. ہماری فیلڈ میں یہ ہوتا ہے جی, ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہوتا. تہاڈے تے جن ہے, تہاڈے تے جادو کیتا ہے, اتنے پیسے لگن گے, لوٹنے کے بہانے. انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لے, ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی, کسی چیز کی ضرورت, کسی کاٹ کی, کسی پلٹ کی, کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بھئی روشنی کے ساتھ جڑ جائیں, آپ کے اندھیرے دور ہو جائیں گے. دور ہو جائیں گے. پھر یہ جی اگر جی کالا جادو ہے, جی اندھیرا ہے تو فلان ہے, تو بھائی جان اندھیرے کا علاج روشنی ہے نا, اندھیرے کا علاج اندھیرا ہے. جادو کا علاج جادو کیسے ہو گیا؟ روشنی ہے, نور ہے. اللہ کے ساتھ جڑے, اپنے اندر اللہ کا احساس پیدا کریں, دیکھیں اللہ راستے پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. شاہ جی کوئی بروج بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر جن حاوی نہیں ہوتے؟ کوئی زوڈیک سے بھی, جیسے روحانیت کا کہتے ہیں نا, جن بروج میں روحانیت زیادہ ہوتی ہے نا, ان کے اوپر جنات کے اثر کم ہوتے ہیں. جیسے پائسیز ہے, سیجیٹیریس ہے, مختلف ہیں. ہاں جی, مطلب اس میں وہ پھر تفصیل آ جاتی ہے کہ کون سے کے اوپر کس وجہ سے نہیں ہوتے, وہ سیگریگیشن ہوتی ہے. زیادہ تر کس پہ شادی اٹیک کرتے ہیں؟ اگر جنات ہر اس شخص کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جو اندر سے کمزور ہے. ایمان نہیں ہے. جنات ہر اس شخص کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جو اندر سے سیاںا ہے. ٹھیک ہے, آپ عام سی بات لے لیں, کتا بھی اس وقت آپ کو کاٹتا ہے جب آپ کے اندر ڈر محسوس کرتا ہے. وہ آپ کے اندر ڈر کی وائبز محسوس کر رہا تھا, تو جنات تو پھر اس سے بہتر مخلوق ہے. اس سے بہتر مخلوق ہے. اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کہتا ہے سورہ دخان میں کہ ہم نے جنات کو جو ہے وہ بغیر دھوئیں کی دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا. تو یہ ہائی انرجی سٹیٹ ہے جس کو پلازما کہتے ہیں. انسان 4 ایلیمنٹ سے بنا ہے, ارتھ, ونڈ, فائر, واٹر. یہ چاروں ڈینس ہیں, اس لیے انسان دیوار سے پار نہیں جا سکتا. جنات بنے ہیں ہائی انرجی سٹیٹ سے, پلازما سے. وہ دیواروں سے آر پار چلے جاتے ہیں کہ جی وہاں سے نکلا, وہاں سے نکلا. وہ انرجی ہے نا, انرجی کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ انرجی اپنے اندر پیدا کر لیں, اس کے ساتھ بات کر لیں. کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان کو ہوے بنائے ہوئے ہیں. جو مین چیز ہے اللہ کے ساتھ جوڑنا, وہ دے التیان ہی نہیں ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے, چتر تے پہندے نا. شاہ جی یہ بات بھی تو کی جاتی ہے کہ جو جنات ہیں وہ مطلب کہ انسان کو, مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا بھلا انسان کما رہا تھا, سب کچھ صحیح تھا, رزق آ جاتا ہے اس کا. اس طرح کی باتیں بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے اور کوئی اور کھا گیا؟ سر آپ کی ورکیبلٹی ختم ہو جاتی ہے, آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, آپ کام نہیں کر پاتے. جنات کتوں کھا گئے؟ آپ کام نہیں کر رہے, آپ کی پریکٹیکلٹی ختم ہو گئی ہے. تو جنات نے کہاں سے؟ جنات کا اپنا رزق ہے, ان کو کسی اور چیز سے رزق ملتا ہے, وہ جو ہڈیوں سے, اور وہ بیسیکلی ان کو ان کی غذا جو ہے نا وہ فاسفورس ہے. وہ نکلنے والی جو بو ہوتی ہے وہ فاسفورس, اور وہ جو اس کے اندر وہ ان کی غذا ہوتی ہے. اسی لیے تو اکثر جنات جب ہوتے ہیں تو گندک جیسی بو ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. سر یہ لمبی کہانی ہے. سر ان کے مذہب بھی ہوتے ہیں, کرسچن کا جن الگ, ہندوؤں کا الگ, سر ہم لوگ اتنے ہیں تو وہ جنات نے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا ہے, وہ بدل گئے. وہ ہماری تو عمریں ہیں کوئی 50 سال, 60 سال, 65 سال, ان کی تو ہزار سال. آج بھی صحابی جنات موجود ہیں, آج بھی ایسے جنات موجود ہیں جنہوں نے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا ہوا, آج بھی وہ موجود ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اینٹی اسلام بھی موجود ہے. جنات تو ہیں, اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ ہم یہ جان لیں کہ کون کون عبادت کرتا ہے. تو عبادت کے لیے پیدا کیا نا جنات, اور حساب کتاب جنات اور انسانوں دونوں سے لیا جائے گا. دونوں مخلوقیں ہیں, دونوں کے ساتھ وہی ہے. جنات میں بھی مسلمان ہیں, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اگر جنات کی حکومت دی گئی تھی تو وہ سارے جنات انہی کے تابع ہیں نا. تو پھر ہم لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اگر رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج میرے پاس جنات کا ایک گروہ آیا تھا, میں ان کو چاہتا تو اپنے تابع کر سکتا تھا, لیکن چونکہ اللہ نے یہ میرے بھائی سلیمان کو طاقت دی ہے تو میں نے ان کو چھوڑ دیا. تو آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے نور سے
آج بھی جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، آج بھی جو ان کے نام ان کو جو اسم اعظم دیا گیا تھا یا وہاب، وہاں سے آج بھی جنات اسی سے ٹیکل ہوتے ہیں۔ لیکن اصل طریقہ کیا ہے کہ ایک تو تسی سے آنے ہو جو، یا پھر جن کی حکومت ہے ان کو جا کے کریں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پہ حکومت ہے، رسول اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو حضرت سلیمان کی اولاد کے جو جنات ہیں ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ ایک پڑھائی ہوتی ہے، تو وہاں وہ دعا کرتے ہیں کہ جی اپنے بندے بھیجیں، یہ جنات ہیں ان کو اٹھا لیں۔ آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کی نسل ہے وہ آپ اٹھوا لیں گے۔ سیانے ہونے والے کام نے بھائی جان، میں اس لیے میں آپ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر میرے سے بات نہ کیا کریں، کیونکہ میرے پاس جو بات ہے نا وہ عام لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آنی۔ میرے پاس جو ہے نا وہ میں نے کہانیاں نہیں سنانی، مجھے مطلب وہ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آنی، تو میں پاگل ہوں میں اپنا ٹائم ضائع کروں؟ اس لیے اس ٹاپک کے اوپر میں سچی بات ہے میں آپ سے بات کرنے سے گریز کرتا ہوں کہ یار فائدہ کوئی نہیں ہے، میں جھوٹ بولنا نہیں ہے، نالج تو ہے، میں نے جھوٹ بولنا نہیں ہے جی، میں لوگوں کو مطلب کہانیاں سنانی نہیں ہے، میں نے جا کے میں نے مرنا نہیں ہے، میں نے اللہ کو جواب نہیں دینا، تو پھر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آنی، وہ بیچارے ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے۔ تو باپوں نے اتنا ذہن اتنی مت مار دی ہوئی ہے لوگوں کی کہ ان کو حقیقت سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہوتا کیا ہے، تو اس لیے میں بات ہی نہیں کرتا کہ چھوڑیں بس ٹھیک ہے۔ یہ تو لوگوں نے پہچان کرنی ہے نا کون صحیح ہے کون غلط ہے ان کے لیے، اللہ کی مرضی سر، کیونکہ ہم تو دکھا سکتے ہیں سر، اویئر کر سکتے ہیں، لوگوں تک میسج اچھا دے سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اپنے اچھے اور برے کا کہ اچھا برا کیا ہے۔ ہماری اللہ کی کوشش تو مرضی ہے یہی سر، اللہ کی مرضی ہے، میں اس میں آتا ہی نہیں ہوں، میں اپنا کام کرتا ہوں جتنا کرنا بس اتنا، یہ فیلڈ جو ہے نا یہ میں اس میں آتا ہی نہیں ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں ظاہر سی بات ہے میں جب کام کرتا ہوں انرجیز کو پڑھتا ہوں تو مجھے پتا ہے آئی اسپینٹ لائف ان اٹ۔ اچھا جب ذائچہ بناتے ہیں اس کے اندر بھی اثرات دیکھ لیتے ہیں؟ بالکل ہوتا ہے، کسی کا جنات کے اثرات بالکل ایسے ہوں ہی تو ہوتا ہے، 100% بتاتے ہیں پھر اس کلائنٹ کو؟ آبویسلی بتا دیتے کہ یہ دوائی تو ایک ہی ہے نا، اللہ کے قریب کرنا ہے بھائی، اللہ کے قریب کرنا ہے۔ میں مطلب ان کی کہا کہ جی 4 اٹاں لے جا قبرستان چ بہ جا فلان کر لائے، دماغ خراب ہے میرا۔ مطلب میں بڑی سمپل اور بڑی سادی اپروچ کا آدمی ہوں، میرے پاس یہ ایڈیوٹک قسم کی اپروچز نہیں اچھا جی جو پتلے بناتے ہیں سوئیاں چبوتے ہیں یہ کالا جادو ہے کہ یہ جنات حاوی کرتے ہیں، یہ سب پہ علم یہ ہے کچھ؟ بالکل ہے، یہ قبرستان میں جا کے پتلے کو سوئیاں مارنا؟ ایسے یہ جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں جنتر منتر جنتر اور تنتر ہیں، یہ کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے، یہ جو ہے نا اس پہ کافی ہے، مطلب کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ظاہر سی بات ہے یہ یہاں پہ ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ 2 فرشتے جو ہے وہ آسمان سے جادو لے کے آئے تھے اور پھر وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا، آج بھی وہ ہے، آج بھی اگر شیطانی طاقتیں موجود ہیں، اللہ چاہتا تو شیطان کو ختم کر دیتا، لیکن اگر اللہ نے ختم نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے شیطانی طاقتیں ہیں، شیطان نے اللہ کو کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو پھر رسالت مآب نے جو کہا تھا کہ جادو جو ہے وہ کرنے والا کافر ہے، تو جادو کرنے کا صرف سوچ لینا آپ کہ میں نے یہ جادو کرانا ہے یا جادو کرنا ہے یا جادو کا توڑ جادو سے کرنا ہے، تو پہلا کام جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے ایمان کا سار ختم ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ کا ایمان تو فارغ ہے، یہ سوچ بھی آ گئی تو کسی کے اوپر اگر ہوا ہوا ہے تو وہ اس کا توڑ اگر کر رہا ہے سر توڑ نور ہے نا، میں بار بار آپ کو کیا سمجھاتا ہوں، توڑ کر رہا ہے مطلب گندگی کا علاج گندگی سے کریں گے، آپ کے ہاتھ پہ گندگی لگی ہوئی ہے گندگی سے دھوئیں گے اس کو یا پانی سے دھوئیں گے؟ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی، یہ دنیا نے نا یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری یہ بیوقوفوں والے ایڈیٹ ٹائپ کے نہ مجھے چیزیں آتی ہیں نہ میں کرتا ہوں، میں بڑا سیدھی سی باتیں کرنے والا آدمی ہوں، اس لیے آپ کی شاید جو ہے نا وہ لوگوں کو پسند بھی نہ آئے میری باتیں، سب سے زیادہ آپ کی پسند آتی ہے، ٹھیک ہے، میں بڑی سیدھی باتیں کرتا ہوں، آپ نے اگر یہ سوچا بھی ہے نا کہ آپ نے اس گندگی میں ہاتھ ڈالنا ہے تو سمجھیں کہ آپ کا ایمان فارغ ہے، رسول اللہ نے کہا تھا ان السحر کافر، برائی کرنے کے بعد لکھی جاتی ہے لیکن جادو کی سوچ بھی آپ کے لیے کفر کی طرف لے کے جاتی ہے، تو اس سے ہم نے باز رہنا ہے، اس لیے بھائی جان میں اس سے ڈرتا ہوں اور میں اس کے اوپر نہ آتا ہوں نہ کرتا ہوں۔ ہاں جب آپ نے کسی چیز کا علاج کرنا ہوتا ہے، اناٹومی جیسے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ کو اناٹومی پڑھنی پڑتی ہے کہ باڈی میں کیا ہے کہاں ہے کیسے ہے، تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وجہ سے ہے، کون سا جادو ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو روشنی کون سی آئے گی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوال ہی نہیں ہوتا کہ اس بارے میں سوچیں یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں، سوال ہی نہیں ہوتا،
بالکل شاہ یہ میں بڑا سیدھی سیدھی شاہ جی اس باتیں پہ کرتا بلکہ ہوں. ہم بلکہ سیریز بھی کریں گے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے. تو یہ جو سندھ والی سائڈ پہ میں زیادہ تر بات کروں گا کہ وہاں بہت زیادہ سر بابے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس فیمیل سارے جاتی ہے اور عجیب و غریب مطلب کہ ہوتے ہیں ایٹ میں ہو رہی ہوتی ہے اور علاج ہو رہا ہوتا ہے ان کا, ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ علاج ہو رہا ہے. سر ان یہ سے علاج ہم نہیں ہوتا, یہ بس عقل کے اوپر پردے ڈالے جاتے ہیں. اقرار صاحب نے پکڑے بھی تو بہت ہے نا پھر. پکڑے رہیں, ٹھیک ہے, پکڑے ختم ہونے نہیں. میں نے آپ کو ایک بات کہی ہے جی, یہ شیطانیت اس وقت تک رہے گی جب تک شیطان موجود ہے, ٹھیک ہے. رمضان میں شیطان تو بند ہو جاتا ہے لیکن وہ چیلے بہت تیزی نال کام کر لینے, چیزیں مہنگی کرتے ہیں, بہت سارا کچھ کرتے ہیں جی, اور کچھ بہت کچھ فروٹ کرتے دیکھ ہیں. لے کہاں چلا گیا. سر ایسے ہی ہے. وہ پھر بعد میں وہ جو غیر مسلم ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کرے مسلمانوں کا مقدس مہینہ ختم ہوئے تو مہنگائی تھوڑی جی گھٹ ہوئے. کم ہو دیکھیں ذرا, اور پوری باہر کے دنیا جو میں ملک ہے ایسے وہ ہی ہے. کم کر دیتے ہیں, آفریں دیتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے. مطلب کس طرح کے لوگ ہیں, میں تو سر ایسے ہی ہے, یہ اسی وجہ سے. اچھا ان میں کئی اچھے بھی عذاب ہوں گے. عذاب اسی لیے آتے ہیں, عذاب میجورٹی پہ آتے ہیں, کئی اچھے ضرور ہیں, عذاب میجورٹی پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر یہ عذاب آتا ہے نا تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کون نیک تھا اور کون نہیں تھا. میجورٹی غلط ہے, غلط ہے, اڑا دو. یہ سال بھی تو ہوئی ہے بعد میں, ہاں جی, بعد میں جو لوگ غلط عذاب میں آ جاتے ہیں اللہ ان کو معافی دے دیتا ہے, ان کو منصب اگلے جہان میں مل جاتا ہے, ان کی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. وہ عذاب میں آ گئے تھے نہیں, لیکن عذاب نے ان کو گھیر لیا, ٹھیک ہو گیا, ان کو اگلے جہان میں اس کمر جو ہے نا صلہ مل جاتا ہے. لیکن یہاں سے عذاب پہ کوئی نہیں بچتا. اگر حکم ہو گیا عذاب کا تو پھر تہذیب ختم ہوتی ہے. بالکل شاہ جی, صحیح ہے. بہت شکریہ شاہ جی, ویلکم. آپ نے بہت اچھا بتایا, لوگوں کو اویئر بھی کیا. میں چاہوں گا کہ اس چینل پہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس بھی ملے. اور بلکہ جو سورت کے حوالے سے ہم کر رہے تھے, ہم نے جیسے سورہ رحمان کا ہم نے کیا اور آپ نے بتایا لوگوں کو, کافی لوگوں نے کمنٹس میں کہا کہ ہم کر رہے ہیں, ہم اس کو کریں گے بھی, اور بہت ساری دعائیں بھی لوگوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ سر اپنی پناہ میں رکھے. میں بات سیدھی سیدھی کرنے کا عادی ہوں جی, وہ پھر لوگوں کو ذرا پسند نہیں وہ آتی. پسند آتی ہیں, کرنی چاہیے. میں دیکھیں سیدھی بات کریں گے تو مجھے یہ نہ بابا گیری پسند ہے, نہ میں کرتا ہوں, اور نہ میں اس کی طرف کچھ سوچتا بھی ہوں. مجھے یہ زہر لگتے ہیں. میں ایک اللہ, ایک رسول اور ایک قرآن پاک کی بات کرتا ہوں, دیٹس اٹ. بالکل مجھے مطلب بابے دی کی ضرورت ہے, بابا نے گھروں لے آنا ہے, مطلب بابا کہنا جی اسی کر لیں گے, بابے نے کتوں لے آنا ہے. اللہ کا ہے نا, تو اللہ سب کا ہے, اور اللہ بابے کا بہت آ سکا ہے. تو اس لیے سر میں اسی قسم کی باتیں کرتا ہوں. میں اس لیے اوائڈ کرتا ہوں, میں سچی بات ہے, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے اس چینل کے اوپر بات کرنے سے اوائڈ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میں جس قسم کا آدمی ہوں نا وہ فٹ نہیں ہے. نہیں شاہ جی, فٹ بھی ہے, اور ہم لوگوں کو اویئر کریں گے ان چیزوں سے بھی, تاکہ جو غلط لوگ ہیں, دیکھیں میں دیکھتا ہوں نا اکثر پروگرام نظر آ رہے یہی تو ہے نا, ہمارے یہاں بھی کہہ کہ جی فلان پڑھ لو, فلان پڑھ لو, فلان پڑھ لو, ہو جائے گا. تو سر پھر آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی, میں پھر کہتا ہوں میں وظائف سے پڑھ لیں گے, لیکن وہ جو حافظ اور قاری ہیں ان کی زندگی میں مسئلے کیوں ہیں؟ وہ تو ساری زندگی قرآن پاک ہی پڑھتے ہیں. قرآن پاک نور ہے, اگر قرآن پاک کے نور ہونے کے باوجود, اتنی پڑھائی کرنے کے باوجود مسئلے نہیں ہیں, تو پھر مسئلہ کہیں اور ہے نا, کہیں اور ہے. قرآن پاک میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لا ریب فیہ کتاب ہے. وہ لا ریب فیہ کتاب بھی اگر ان کو پھر اگر مطلب سارے پڑھائی سے مسئلے حل ہوتے تو پھر حافظ جو بائیڈن ہوتا ہے نا امریکہ کا صدر, حافظ جو بائیڈن, ٹھیک ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں قرآن پاک کے اس کے عاملوں کی بات جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نیک نیتی سے عمل کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ اس کو سمجھیں کہ قرآن پاک اتنی بڑی مقدس کتاب ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے ساری چیزیں, ریمیڈیز, اور آپ نے اس کو وردوں اور وظیفوں کی کتاب بنایا. قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے, آپ کے کردار کو بہتر کرتی ہے. کردار بہتر ہو جائے گا, چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اور کردار آپ کا وہی ہے, اور آپ پڑھائیاں کری جا رہے ہیں. کردار بھی ٹھیک کریں, اصل کردار ہے جی. ایسا ہی ہے شاہ جی. شاہ جی بہت شکریہ, بہت اچھا آپ نے بتایا, بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہوگا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ بھی ہم کریں گے. بڑے لوگوں کا رزق بھی بند ہویا ہوئے گا, بابیاں نو بھی مسئلہ ہویا ہوئے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کسی نیک عمل پہ لگائے. اور شاہ جی دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے یہ لوگوں کو پتہ بھی ہے, یہ مطلب کہ ذہن میں ہے بھی کہ یار یہ 2 نمبر بھی ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی مطلب کہ سر ایسے ہی ہے نا, یہاں سے کمزوری شاید یہاں سے ہو گئی سی عہدہ کم ہو گیا, ہو گیا سی عہدہ کم. اپنے دین کے ساتھ دوری کا نتیجہ ہے. اندھیرے کا, میں بار بار کہتا ہوں, اندھیرے کا علاج اندھیرا نہیں ہے, گندگی کا علاج گندگی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین, یہ ایک تلخ حقیقت ہے,
اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی واقعی اس طرح کے معاملات ہیں، اسپریچول کوئی پرابلم کچھ بھی آپ لوگوں کے حوالے سے اگر ہیں، تو آپ کو پتہ ہے سید حیدر جعفری صاحب ہمیں بڑی ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے کوئی مسئلے مسائل ہیں لیکن جائز اگر معاملات میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، کاروبار تھا نہیں چلا، کوئی بھی معاملات رشتوں کی کمپیٹیبلٹی کروانی ہے، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ اس پر رابطہ کریں. سر جی میرے علاوہ کسی سے بھی چلے جائیں، ضروری نہیں ہے، میں کبھی نہیں یہ کہوں گا کہ جی میرے پاس ضرور آئے، وہ بھی اس کے پاس مرضی میں تو آپ کے پاس آیا ہوں نا، میں نے تو آپ کا کہنا ہے ٹھیک ہے. کہ شاہ جی جو ہیں ان کے پاس جو ماشاءاللہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو شاہ جی کا ٹائم تھوڑا لیٹ ملتا ہے، لیکن یہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے جو ویور ہیں ان کو شاہ جی ذرا پراپر ایک ٹائم دیا کریں، اور سیشن ان کا ہوتا ہے پراپر. یہاں پہ جو لوگ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں اس نمبر پہ. باقی آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے اس ویڈیو کے حوالے سے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ. اللہ